تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ اس ہفتہ وار محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے اور اس کی مخلوقات بے شمار ہیں۔ 18,000 عالم کم و بیش، ان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں شرف، بزرگی اور اپنی نیابت کا تاج اگر عطا فرمایا تو حضرت انسان کو، پھر اللہ رب العزت نے خیر کو بھی پیدا فرمایا ہے اور شر کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور ان دونوں کو یا کسی بھی چیز کی ضد کو ہر کوئی چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضد کی وجہ سے یا ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے روشنی اندھیرے سے، اندھیرا روشنی سے، سفید سیاہ سے، سیاہ سفید سے، اسی طرح اللہ رب العزت نے خیر اور شر کو پیدا فرمایا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خیر من جانب اللہ ہے، جسے اللہ توفیق کے خیر عطا فرمائے، اور شر جو ہے وہ انسان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ اور خیر پر اللہ رب العزت انسان کے کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرماتا ہے، اور خیر سے انسان کردار و اخلاق کی پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جس چیز کا اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اور جس سے روکا ہے، جس کا حکم عطا فرمایا اور جس سے وہ بھی، اور جس سے روکا وہ بھی، ہر اس چیز میں حکمت الہیہ مضمر ہے، اس کے بہت سے راز مضمر ہیں جو ہماری کچھ تو سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ ہماری سمجھ سے بالا کچھ ہماری سمجھ سے بالا ہیں، لہذا اس کا منع کرنا بھی حکمت اور حکم دینا بھی حکمت۔ تو اللہ رب العزت نے اب تو یہ سائنس بھی اس چیز کا اقرار کرتی ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ چیز کرنا، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم جو ہیں انہوں نے بھی اب اس چیز کا اقرار کیا کہ اسلام، قرآن اور سائنس یہ سب کے سب، ہاں
یہ ضروری نہیں کہ سارے راز ہی ایک بار سمجھ میں آ جائیں، جی جی بلکہ کچھ رموز انسان کو دیکھنا کئی 100 سال بعد کئی رازوں کا انکشاف ہوا. وہ یہ نہیں ہمارا جب یہ ایمان ہے کہ قرآن حکیم برہان رشید قرآن مجید برہان رشید ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، قانون ہے، اور ہمارا چونکہ یہ دعویٰ بھی ہے کہ جب ہم کوئی قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے قرآن فہمی. اس کے لیے ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، ضروری ہے قرآن کی فہم حاصل کرنا، اور یہ محض اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کے ساتھ ہی ہے. ورنہ قرآن حکیم میں یہ بھی ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن حکیم سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہدایت بھی لے جاتے ہیں اور کچھ گمراہ بھی ہوتے ہیں. وہ بعض وقت اس طرح یعنی سمجھے قرآن حکیم میں نماز کا ہمیں حکم دیا، قرآن حکیم نے ہمیں قیام کا حکم دیا، قرآن حکیم نے ہمیں رکوع کا حکم دیا، قرآن حکیم نے ہمیں سجدے کا حکم دیا. تو دیا تو ہے لیکن اس کی عملی صورت. اب کوئی دیوار کو چومنا سجدہ بنا بیٹھے، یہ سجدے کی اصل حالت یہ ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو گیا نا. یعنی کھڑے کھڑے ہی دیوار کو چومنا شروع کر دے، چاہے کعبے کی دیوار ہی کیوں نہ ہو، اور کہے کہ یہ سجدہ ہے. مثال صرف دے رہا ہوں، لیکن وہ سجدہ کرنا سکھایا کس نے؟ سنت نبوی. اس کا مطلب یہ ہوا. اور اسی طرح وہ جو منکرین حدیث ہیں آج بھی ہیں، جو اپنے آپ کو پرویزی کہلاتے ہیں یا ایسے ہی اپنے آپ کو وہ اہل قرآن بھی کہلاتے ہیں، تو یہ پوچھا جائے کہ جس حدیث کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بس قرآن ہی قرآن ہے. قرآن اور حدیث کا چولی دامن کا ساتھ، قرآن اور حدیث کا چولی دامن کا ساتھ. اگر حدیث جسم ہے تو قرآن اس کی روح ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کو سمجھنا سنت نبوی کے بغیر ممکن نہیں. دین کو پھر یہ ہمارے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جی جی یہ ہم پر عطا ہے اللہ رب العزت کی کہ ہم دین کو سمجھنے والے، سنت کو اپنانے والے. اور یہ دیگر ادیان جو ہیں، مثلا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ شاگرد تھے، اوکا یوحنا اور وہ سارے، وہ انجیلیں 104 تک پہنچ گئیں.
آج بھی 4 انجیلیں، کسی میں کیا حکم ہے اور کسی میں کیا حکم ہے، لیکن واحد قرآن حکیم ہے یہ کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کہیں بھی چلے جائیں، فونٹ تو علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے لیکن مضمون قرآن حکیم کی ترتیب ہر مسلمان کے پاس ایک جیسی ہے، سبحان اللہ، ایک ہی جیسی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں، اور پھر اس کی عملی صورت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر آگے وہ صحابہ تک آئی، صحابہ سے اہل بیت تک آئی، اہل بیت اور صحابہ تک آئی، پھر ہم آہستہ آہستہ تابعین، تبع تابعین، اور آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہم لوگ الجھتے تو ہیں، علماء سے الجھے تو رہتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر پہ، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس دلائل قرآن مجید اور حدیث نبوی سے، یعنی وہ فروغات، وہ ایسے کچھ معاملات ہیں جس میں علماء لگے تو رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہے، لیکن انہوں نے تو ایک دوسرے پر تکفیر کے فتوے نہیں دیے، براہ راست تکفیر کے فتوے تو نہیں دیے۔ آج ہم چھوٹی سی چیز کو لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم، فاضل اور وہ پتہ نہیں علم کل ظاہر کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ اخلاقیات کی دھجیاں ادھیرتے ہیں، اور پھر وہ نہیں، بڑے بڑے علماء کرام میں اگر مناظرہ ہو بھی تو اس میں یار کچھ تو کچھ دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقی قدریں ہونی چاہیے، ان اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم جو آج کل اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد ہم میں بات یہ کر رہا تھا وہ کہ علماء کرام، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہمارے فقہ کے اگر 4 ائمہ ہیں، گرچہ ان کے ہر ایک اپنے اپنی جگہ پہ، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے یہی بتایا کہ فقہ کے جو 4 امام ہیں برحق ہیں، ان کا ہر فیصلہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کچھ امام احمد بن حنبل کی مان لی، کچھ حنابلہ کی مان لی، کچھ احناف کی مان لی، کچھ شافعی کی مان لی، کچھ اس طرح نہیں، بلکہ ایک ہی بابے کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اور پھر سارے مسائل جو ان کے بتائے ہوئے ہیں اسی پر فالو کرنا ہے، کہ تاکہ تم ادھر ادھر بھٹکو نہ، کچھ ادھر سے لے لو، کچھ ادھر سے لے لو، اور کوشش کرو کہ دونوں کو ملا کے ایک نئی چیز نکال لو، تاکہ اس طرح گمراہی نہ پھیلے بلکہ دین پھیلے۔ تو انہوں نے پچھلے آئے، انہوں نے پہلوں کی
کی تصدیق کی، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ علمی اختلاف تھا بھی، ہاں ایک بات ضرور ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے، یہ تو علم ہے، اعمال ہیں، مسائل ہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز کسی نے نہیں کیا، اور بعض بابوں نے تو کوڑے تک کھائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس وقت ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا کہ قرآن کو مخلوق کو، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ، قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ اس پر کیسے پیٹے دلائل دے کے مخلوق کو گمراہ کر رہے تھے، تو اس گمراہی سے ساتھ اس گمراہی کو مٹانے کے لیے علماء جب برسر پیکار ہوئے ایسے حکمرانوں سے، جیسے ہے نا کہ کہیں کسی بد عقیدے کی، بد عملی کی سرپرستی بذات خود گورنمنٹ کر رہی ہو، تو ظاہر ہے جب وہ سرپرستی گورنمنٹ کرے گی تو پھر ظاہر جو علماء حق ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جو دین ممبر و محراب کے وارث ہیں، پھر وہ تو علم جہاد بلند کریں گے علمی طور پر، اور ماضی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جس طرح میں ابھی کہہ رہا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل اور شاید امام بخاری اور دیگر بابے، تو گزارش یہ تھی کہ انہوں نے علم جہاد بلند کیا، وہ فیصلے جو قرآن اور سنت کے خلاف تھے اور صریحاً خلاف تھے، ان لوگوں نے علم جہاد بلند کیا آج، تاکہ دین اسی کا اسی طرح ہم تک پہنچے، وہ امین بنے، اس امانت کو سنبھالنے کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ تو اختصار یہ کہ اعمال کی اور فروحات کو الجھنے کی بجائے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، آمین، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اور اللہ کریم آنے والے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آگاہ رہیں، آگاہ رہیں، آگاہ رہیں، اب شر آ رہا ہے، اور وہ شر ایسا ہوگا جیسے وہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ ایک نے کئی جگہ پہ یہ حدیث پاک، قرب قیامت ایسے لوگ بھی آ جائیں گے، گاڑیاں بڑی ہوں گی، مونچھیں جن کی پست ہوں گی، سر مڑے ہوں گے، ٹیم کی ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، یعنی کافی کم، اور جب وہ قرآن پڑھیں گے تو لوگ قرآن سن کے کہیں گے کہ
ان سے سیکھے. بس قرآن تو پڑھتے ہی ہیں. تم اچھے سے اچھے قاری بھی ہو تو اپنے آپ کو کمتر جانو اور کہو کہ واہ جی واہ، بس قرآن تو پڑھنا یہی انہی سے سیکھو. تم اپنی نمازوں کو یعنی ان کے قیام کرنا، ان کا سجدے کرنا، ان کا رکوع کرنا دیکھو گے تو دیکھ کر اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کا ہیت جانو. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. جیسے تیر کمان سے نکل جائے تو پھر واپس یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے وہ دین دار کہلوانے کے یا بننے کے باوجود بھی دیندار نہیں بن سکیں گے. بلکہ دین اچھا یہ حدیث پاک ایک بار نہیں کئی تقریباً کافی ساری کتب حدیث میں موجود ہے. بخاری شریف میں کئی جگہ پہ تواتر اس کا ثابت ہوگا. دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ یہ کہیں کہ ایسے نکلیں گے کہ پھر واپس آنے کا راستہ نہیں پائیں گے. اس لیے ایسے لوگوں سے بیٹا آگاہ رہو، آگاہ رہو، آگاہ رہو. ایسے شر سے محفوظ رہو. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ نسبت ہی ہے جو ایسی گمراہی سے بچاتی ہے.